اللہ نے سب سے کامیاب کسے بنایا؟ تو سب کے زبان پر ایک نام ہوگا، سب سے کامیاب اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے کامیاب انسان بعد از خدا بزرگ توی، قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا مرتبہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر حضور نہ آئے ہوتے تو ہمیں زندگی کا طریقہ کون بتاتا، ہمیں جینے کا طریقہ کون بتاتا، ہمیں تجارت کا طریقہ کون بتاتا، ہمیں بزنس کا طریقہ کون بتاتا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ مدارس ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس دن یہ مدارس بند ہو گئے نا، کوئی مسجد میں تراویح سنانے والا نہیں ملے گا، مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی امام نہیں ملے گا، کوئی ہماری قبر پہ دعا کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی ہمارے ماں باپ کے نام پہ قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ مدارس ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے دلوں میں کلمہ کو زندہ رکھا ہے، درود کو زندہ رکھا ہے، ماں باپ کی محبت کو زندہ رکھا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو بھلائیے مت، ہر حال میں ان مدارس کو یاد رکھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بے شک۔ ساری دنیا کے عقل مند لوگوں کو جمع کر دیجئے تو ناسا ہے، ارے بھائی ناسا ہے نا، سائنٹسٹوں کی ٹولی وہاں رہتی ہے انڈیا میں، اور سارے عقل مندوں کی اڑان اور ترقی کو جمع کر دیجئے تو چاند ہے۔ چاند سے آگے کوئی عقل مند گیا؟ ارے بولیے، نہیں گیا۔ چاند سے آگے گیا، سب کی اڑان چاند تک۔ تو جس چاند پہ اتنا غرور ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَالْقَمَرِ إِذَا انْتَسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ وَمَا لَهُ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو جس چاند تک سب پہنچے، یہ نبی کی انگلی کا ایک اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشارہ ہے، اشارہ۔ شک چاند کو انگلی سے کیا، عقل ہے حیران، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عقل کا کمال ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے، یہ انگلی اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ، حق۔ عقل کا استعمال ہر جگہ مت کیجئے، ہر جگہ عقل کا استعمال مت کیجئے، ہر جگہ عقل کا استعمال۔ دین کے معاملے میں بھی، ارے مولانا صاحب ہم تو کیا ضرورت ہے عالم صاحب سے پڑھنے کے لیے؟ عجیب عجیب پوسٹ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اے آئی اے کا زمانہ آ گیا، کتاب سے نہیں لوگ اے آئی اے سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اے آئی اے سے میں نے جن پوچھا کہ شراب پینے کا فائدہ بتاؤ تو اس نے فوراً 21 فائدہ گنا دیا، اللہ۔ اے آئی اے نے۔ میں نے پھر پوچھا تھا شراب کا نقصان بتاؤ تو نقصان بھی 20-25 بتا دیا۔ جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ حلال حرام کیا ہے، وہ آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو مولوی صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ پہلا حق بیوی کا نہیں، مرد کی زندگی میں ماں کا ہے، ان مولویوں سے سوشل میڈیا پہ آپ دین سیکھیے گا تو ماں کی محبت بھی جائے گی اور ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اس لیے سوشل میڈیا پہ بھروسہ نہیں، اپنے ان علماء پہ بھروسہ کیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ نیٹ سے ہم نہیں سیکھ سکتے، تو نیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کسی کے آنکھ میں موتیا بند ہو، نیٹ پہ آنکھ کے آپریشن کا طریقہ موجود ہے، تو یوٹیوب پہ دیکھ کر آنکھ کا آپریشن کرے گا؟ بتائیے، اگر ہارٹ کے آپ مریض ہیں، یوٹیوب پہ ہارٹ کے آپریشن کا طریقہ موجود ہے، کیا یوٹیوب پہ دیکھ کر ہارٹ کا آپریشن کرائیے گا؟ کہیے گا مولانا بے وقوف آدمی ہے۔ زندگی کی بات ہے، جان کی بات ہے، اگر ہم یوٹیوب پہ دیکھ کر آپریشن کرائیں گے تو جان چلی جائے گی۔ میں نے کہا تو کس سے کرائیے گا؟ کہا اس سے کرائیں گے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا، آئی اسپیشلسٹ ہوگا، بڑے ڈاکٹر سے کرائیں گے جس نے سینکڑوں کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ میاں تو دین بھی اس سے سیکھیے جو خدا سے بھی پیار کرتا ہو اور رسول اللہ سے بھی سچی محبت کرتا ہو، جو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہو، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہو، جو علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی کتابوں کو پڑھتا ہو، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں کو پڑھتا ہو، جو ائمہ مجتہدین کی کتابوں کو پڑھتا ہو، جس کے سینے میں اللہ اور رسول کی محبت غامض ہو۔ میاں یہ نہیں ہو کہ نماز میں درود بھی پڑھتا ہو اور حضور کو اپنی طرف کرتا ہو۔ میاں